السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز وتھ می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں زندگی کا راز تھی ناول بقلم سمن وحید۔ آج ہم پڑھیں گے اس ناول کی قسط نمبر 8۔ اسٹڈی روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادا جان رولنگ چیئر پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے تھے، جبکہ ان کے سامنے بیٹھے برہان صاحب لیپ ٹاپ پر کام کرتے گاہے بغاہے ان پر ایک نظر ڈال لیتے۔ انہیں وہ کچھ الجھے سے پریشان لگے۔ وہ اپنے سامنے کھلی فائل کو بند کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کو ایک جانب رکھتے رحمان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا کوئی پریشانی ہے بابا جان؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ برہان صاحب نے متفکری سے پوچھا۔ دادا جان ان کے پکارنے پر چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ایک سرد سانس کھینچتے ہوئے اپنی سوچوں سے نکلے تھے۔ سب ٹھیک ہے، بس علیزی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس بچی کا دل ہماری طرف سے صاف ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں اس عورت نے ہم سے کون سے جنم کا بدلہ لیا ہے، جو بچپن سے ہمارے خلاف اس کے ذہن میں زہر بھرتی رہی ہے، دادا جان نے مضطرب سے لہجے میں کہا۔ ان کے انداز میں علیزے کے لیے محبت بھری فکر جھلکتی تھی۔ علیزے تو اپنا مانتی ہی نہیں ہمیں بابا جان۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرو تو وہ اس جگہ سے ہی اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ تایا جان کہنے کے بجائے غیروں کی طرح انکل کہہ کر پکارتے ہوئے ہمیں انجانے میں ہی ہماری حد بتا دیتی ہے۔ سنجیدگی سے کہتے وہ افسردہ دکھائی دیتے تھے۔ برہان صاحب ان کی بے چینی خوب سمجھتے تھے۔ وہ خود بھی اس مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہے تھے، کیونکہ علیزے ان کے سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ برہان، علیزے نے کم عمری میں بڑی مشکلات دیکھی ہیں۔ اس عورت نے میری بچی کو اپنے ساتھ بہت خوار کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی تو جی ہی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں وہ ہر وقت اداس رہتی ہے، اسے ہنسنا نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی مجھے بے چین کرتی ہے۔ پتہ نہیں وہ سارا دن کیا سوچتی رہتی ہے۔ مجھے اس کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں سے بہت مختلف ہے برہان۔ اس کی ماں کی تربیت میری بچی کی معصومیت کھا گئی ہے۔ بابا جان کا لہجہ رنجیدہ تھا، ان کے انداز میں ملال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماضی میں جا کر سب درست کر دیں۔ اللہ ہمارے لیے اور اس بچی کے لیے آسانیاں کرے بابا جان۔ وہ ایک دفعہ ہماری سننے کو تیار ہو جائے تو ہمارے پاس موجود سارے ثبوت اسے اس کی ماں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے کافی ہوں گے۔ وہ پر امید بھرے لہجے میں بولے تھے۔ جب حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی تو وہ بکھر جائے گی برہان۔ میری بچی پھر سے ٹوٹ جائے گی، اس کے یقین کا بت پاش ہو جائے گا، اور تب بھی ہمارے لیے اسے سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ بابا جان کا لہجہ تعصب بھرا تھا۔ میسم ہے نا، وہ سنبھال لے گا اسے بابا جان۔ میں نے دیکھا ہے، وہ جتنا مرضی انکار کرے مگر دیر سے ہی صحیح وہ میسم کی بات سنتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ برہان صاحب نرمی سے انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ دادا جان کی بات پر اس بات میں پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ان کی ساری امیدیں اب میسم افندی سے ہی وابستہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ علیزے کو سنبھال لے گا، کیونکہ انہیں اپنے پوتے کے دل کی وسعت اور نرم طبیعت کے بارے میں پتہ تھا۔ کیا بات ہے عالیہ، تم خوش نہیں ہو اس رشتے پر؟ عائلہ بیگم نے اسے خاموش دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ کباب فرائی کرتی فوزیہ بیگم نے بھی اس کی خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ کچن میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میں فاطمہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی بھابھی، لیکن یہ علیزے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہماری زندگیوں میں۔ یہ لڑکی کہیں سے بھی میرے میسم کے لائق نہیں ہے۔ عالیہ نے بیزاری سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کچن میں داخل ہوتی علیزے کے قدم ان کی بات سن کر وہی منجمد ہوئے تھے۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم عالیہ؟ جوڑے تو اللہ بناتا ہے، اور علیزے ہمارے اپنے گھر کی بچی ہے، ہمارا اپنا خون، ہمارے لاڈلے کبیر کی واحد اولاد ہے۔ اس سے بہتر میسم کے لیے کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ فوزیہ بیگم نے اس کی باتوں پر سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عائلہ بیگم بھی ان سے اتفاق کرتی تھی، انہیں بھی علیزے پسند تھی۔ اگر وہ اس گھر میں کبیر کی بیٹی بن کر رہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میرے بیٹے کی بیوی کے طور پر وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس کے مزاج، اس کی عادتیں، اس کی زبان، اس کے انداز سب صبوحی جیسا ہے۔ صبوحی کے کردار کے بارے میں مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں۔ میں اپنی زندگی کے 17 سالوں بعد اس مکار عورت کی کاپی کو اپنے میسم کی زندگی میں کیسے برداشت کروں بھابھی؟ میرا اتنا ظرف نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ عالیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو بہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ فوزیہ اور عائلہ بیگم نے اس کی پریشانی سمجھتے ہمدردی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کچن کے باہر کھڑی علیزے نے اپنی ماں کے لیے ایسے الفاظ سن کر غصے سے اپنے لب بھونچے تھے۔ اسے نہیں برداشت تھا جب یہ لوگ اس کی ماں کے بارے میں ایسے جملے بول کر اس کی توہین کرتے۔ وہ سختی سے لب باہم پوست کرتی سپورٹ چہرے سے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر موجود تھا۔ وہ تینوں اسے سامنے دیکھ کر ایک پل کو چونکی۔ کیا ہوا؟ بہت رونا آ رہا ہے آپ کو مجھے اپنے بیٹے کی زندگی میں دیکھ کر؟ اتنا ناپسند کرتی ہیں آپ مجھے؟ وہ ان کے سامنے آ کر ٹھہرتے ہوئے بیچارگی بھری نگاہیں ان کے چہرے پر جمائے بولی تھی۔ اس کا انداز تمسخر اڑانے والا تھا۔ عالیہ نے خاموشی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
می ٹو تائی جان، میں بھی کہاں پسند کرتی ہوں آپ کے نکمے بیٹے کو. ایسا بے روزگار اور آوارہ انسان میں بھی ڈیزرو نہیں کرتی. مجھے آپ کے ہیرے جیسے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں. ایک فیور دینا مجھے، ڈیورس کروا دیں ہماری، تاکہ میں بھی خوش اور آپ بھی. پھر کرواتی رہیے گا اپنے بیٹے کی جس مرضی سے شادی. علیزے پرسکون سے لہجے میں کہتی ان سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر گئی. فوزیہ اور آئلہ بیگم نے طلاق کے نام پر حیرانی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا تھا، جو یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو. تمیز سے بات کرو علیزے، اپنے بیٹے کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گی. عالیہ اس کے میسم کو آوارہ اور نکما کہنے پر ضبط نہیں کر پائی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی. برا لگا آپ کو؟ اگر میری ماں بھی یہاں ہوتی تو آپ کے کچھ دیر پہلے میری تعریف کرنے پر انہیں بھی برا لگتا. میں علیزے کا بیر افندی ہوں. کسی کا ادھار رکھنا مجھے نہیں آتا. کسی کی ایک بات کے بدلے دو باتیں لوٹانے کی عادت ہے مجھے. اس لیے آئندہ میری ماں کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کر بات کریے گا. وہ ان کا لحاظ کیے بغیر بے لچک لہجے میں بولی تھی. اس کے انداز میں ان کے لیے اجنبیت تھی. انہیں وارن کرتی وہ کچن سے باہر چلے گئی، جبکہ عالیہ نے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا. آج سے پہلے اس کی اتنی انسلٹ کسی نے نہیں کی تھی جتنی یہ کل کی آئی لڑکی کر کے چلے گئی تھی. وہ بے بسی کے مارے اپنے آنسو ضبط کرتی اپنے کمرے میں چلے گئی، جبکہ آئلہ اور فوزیہ ابھی تک بے یقین سی کھڑی علیزے کے تیور دیکھ کر شوق میں تھی. یار یہ علیزے کو کوئی اور سبجیکٹ نہیں ملا تھا پڑھنے کو جس منحوس اکنامکس سے دل لگا لیا؟ میسم کے ساتھ چلتے زیان نے کفر سے کہا تھا. عمر بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا تھا. اور اوپر سے یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے سب سے بڑے دشمن کا ہے جہاں علیزے کی غیر محفوظ ہونے کا خدشہ ہے. عمر نے ایک نظر اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور پر ڈالتے ہوئے متفکری سے کہا. وہ تینوں اس ڈپارٹمنٹ میں علیزے کے لیے ایڈمیشن فارم لینے میسم کے ساتھ آئے تھے. دادا جان نے میسم کو اپنی یونیورسٹی میں ہی علیزے کا داخلہ کروانے کا حکم دیا جس پر وہ یہاں موجود تھا. پہلی بات، تم لوگ آج کے بعد اسے تمیز سے بھابھی کہہ کر بلاؤ گے، اور آئندہ میں تم لوگوں کو نہ دیکھوں اس سے کوئی بھی بکواس کرتے ہوئے. وہ جیسی بھی ہے میری کزن ہے اور مجھے اس کے پریشان ہونے پر اس کی فکر ہوتی ہے، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا. وہ اپنی سیاہ گھور آنکھوں میں خفگی لیے انہیں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا. میسم ان دونوں سے خفا تھا کیونکہ کل رات جو بکواس انہوں نے علیزے سے کی تھی وہ اس پر چپ ہو گئی تھی. اسے اس کے انداز میں پہلی والی اجنبیت دکھی تھی. میسم نے آج دونوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی بات نہیں کی تھی. اس کی خاموشی محسوس کرتے عمر اور زیان مرنے والے ہو گئے تھے. وہ دونوں جلے پیر کی بلی کی طرح اس کے گرد چکر کاٹتے اسے منانے کی تگ و دود میں تھے. اگر وہ صرف تمہاری کزن ہے تو پھر ہماری بھی بھابھی کہاں سے ہوئی؟ پہلے اپنی اور ہماری یہ کنفیوژن تو دور کرو. زیان نے ابرو چکاتے ہوئے اس کی بات پکڑی، جس پر ایک پل کو میسم خود بھی خاموش ہوا. یہ تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا. عمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کا حال جاننا چاہا. اسے میسی الجھا سا لگا. اوکے ختم کرو اس بات کو زیان، جیسا میسی کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا. عمر نے زیان کو اس سے مزید بحث کرنے سے روکا. زیان نے ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے. اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ لوگ ایڈمیشن فارم اور ضروری معلومات لے کر اس ڈپارٹمنٹ سے نکل رہے تھے جب سیڑھیوں میں کھڑے فواد کے ٹولے سے ان کا سامنا ہوا. میسم نے ناگواری سے اس پر نظر پڑتے ہی اپنی آنکھوں میں سیاہ شیڈز لگائے اور وہاں سے گزرنا چاہا جب فواد خود اس کے راستے میں حائل ہوا. میسم کا آج اس سے لڑائی کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا. یار سورج کہاں سے نکلا ہے یار، جو میسم طلال افندی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نظر آ رہا ہے؟ فواد اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھ شوخی بھرے لہجے میں کہتا میسم کو تپا گیا. عمر اور زیان میسم کے برابر آ کھڑے ہوئے تھے. ان دونوں کی آنکھوں میں بے تحاشا ناگواری نظر آتی تھی. یہ ڈپارٹمنٹ تمہارے باپ نے خرید کے دیا ہے تمہیں، جو تم اسے اپنی پراپرٹی سمجھ بیٹھے ہو؟ میسم نے پرسکون سے لہجے میں کہتے ہوئے مسکرا کر پوچھا. اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا. تو یہ پراپرٹی تو تمہارے باپ کی بھی نہیں ہے، یہ میرا ایریا ہے میسم افندی، آئندہ یہاں نظر بھی نہ آنا. فواد نے اس کے پرسکون انداز پر اندر تک جلتے ہوئے بظاہر سمجھانے والے انداز میں کہا تھا. میں اپنے سامنے صرف بھونکنے والے کتوں کا زیادہ نوٹس نہیں لیتا، اس لیے بھونکتے رہو. کیری آن برو، میسی لاپرواہی سے کہتا اپنی شرٹ کا کالر کروفر سے ٹھیک کرتا. اس کے پہلو سے گزر کر اپنے شانے سے اسے ٹکر مار کر اپنی عادت کے مطابق سیٹی بجاتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا. اس کے سیٹی پر بجتی خوبصورت منفرد سی دھن فواد سمیت وہاں سب کو آگ لگا گئی. عمر اور زیان بھی اس پر ایک دل جلانے والی نگاہ ڈال کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے. فواد نے اس کی بکواس پر اسے زیر لب گالی دی تھی اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھونچی تھیں. اس بار نہیں میسم افندی، بہت جلد میرے ہاتھوں تمہاری ساری اکڑ ختم ہوگی. بہت فیمس ہونا تم، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں. وہ زہر کھن لہجے میں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. وہ اس لڑکی کو نیچا دکھانے کے لیے جانے کب سے کوشش کر رہا تھا اور ہر بار وہ اسے ہرا کر جیت اپنے مقدر کر لیتا. اس نے اپنے دوست کو آفس بھیجا تھا کہ وہ میسم افندی کی یہاں آمد کا مقصد معلوم کر کے آئے. کچھ دیر بعد اس کا دوست معلومات لے کر لوٹا تھا. جو خبر اس نے اسے سنائی تھی وہ فواد کی روح تک کو سرشار کر گئی. اسے لگا جیسے میسم افندی کی بربادی کا وقت آ پہنچا ہے. قدرت اسے موقع دے رہی تھی کہ وہ اپنا بدلہ لے لے اور فواد مبین موقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھا.
افق پر ہر طرف رات کی سیاہی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ آج دن بھر سخت گرمی تھی، جبکہ شام ہوتے ہی چلتی معمولی سی ہوا نے اس تپش کو کم کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف صوفے کے پاس پڑے لیمپ کی روشنی اس تاریکی میں اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ نیم دراز سی صوفے کی پشت پر اپنا سر گرائے اپنے پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے کسی گہری سوچ میں ڈوبی معلوم ہوتی تھی۔ میسم نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کی ساری لائٹس آن کی، ورنہ تو اسے لگا کہ وہ کسی دوسرے کے کمرے میں آ گیا ہے، کیونکہ اس کا کمرہ تو اس کی غیر موجودگی میں بھی ہمیشہ روشن ہی رہتا تھا۔ اس کے لائٹس آن کرنے پر اپنے آپ میں مگن علیزے نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھتی تھی۔ اس نے پیشانی پر بل ڈالے اندر داخل ہونے والے کو دیکھا۔ میسم پر نظر پڑتے ہی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور اپنے پاس پڑے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے شانوں پر اوڑھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی۔ اس کے شفاف گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے، جبکہ اس کے لمبے بال بھی ڈھیلی سی پونی میں مکید بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دوپہر سے عالیہ بیگم کے ساتھ لڑائی کے بعد اپنے کمرے میں بند تھی۔ اسے نہیں برداشت تھا کہ کوئی اس کی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولے۔ اس گھر میں سبھی اس کی ماں کے خلاف تھے، جس پر علیزے ان میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے ناچ رہے تھے۔ وہ بھوک کے معاملے میں بہت کچی تھی، اس سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر کو بھی کھانا لینے کچن میں گئی تھی، جب عالیہ بیگم کی باتیں سن کر اس کی بھوک مر گئی۔ دوپہر سے اب تک جانے وہ غصے میں اپنا کتنا خون جلا چکی تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز سلامت اس بات کا ثبوت تھی کہ اس نے اپنا غصہ خود پر نکالا تھا، ہر بار کی طرح چیزوں پر نہیں۔ ملازمہ اسے 2 دفعہ لنچ دینے آئی تھی، جس پر اس نے اسے غصے میں سختی سے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیا، جبکہ اب انجانے میں ہی وہ دادا جان کی منتظر تھی جو اسے زبردستی کھانا کھلا دیں، جیسے صبح ہی اس کے غصے میں ہونے پر اسے منایا کرتی اور پھر اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا دیا کرتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے لیزے؟ یہ خونخوار چڑیل کس خوشی میں بنی ہوئی ہو؟ بیچاری نورین تو تم سے بری طرح خوفزدہ ہوئی پڑی ہے۔ میسم نے بظاہر افسوس بھرے انداز میں اس کے لاپرواہ سے حسن اور رونے سے سرخ ہوتی آنکھوں پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ لیزے کے مسلسل رونے سے بری طرح سوجی آنکھوں کو دیکھ اسے برا لگا تھا۔ اس نے نورین ملازمہ کو لیزے کے ڈنر پر بلانے کے لیے کہا تھا۔ جب اس نے اسے دوپہر میں 2 دفعہ ہوئی اپنی بے عزتی کے بارے میں بتایا، وہ لیزے کے غصے سے خوفزدہ تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو، خبردار جب مجھ سے مخاطب ہوئے تم، وہ درستگی سے کہتی میسم کو مزید کچھ بولنے سے پہلے وارن کر گئی۔ اسے میسم کو دیکھ کر عالیہ کی باتیں ایک دفعہ پھر یاد آئی تھی، جبکہ اس کے خود کو چڑیل کہنے پر بھی علیزے نے وہ مشکل ضبط کیا تھا۔ میسم نے آنکھوں میں حیرانی لیے اس کا یہ بپھرا ہوا روپ دیکھا تھا۔ اتنا غصہ؟ اپنی صحت سے زیادہ غصہ کرنا جان لیوا ہوتا ہے، اس لیے بیبی کام ڈاؤن۔ میسم نے اس کے پاس آ کر صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے شریر سے لہجے میں آگاہ کیا۔ اس کی نظریں بے ساختہ ہی لیزے کے ڈھیلی ہوئی پونی سے باہر نکلے ریشمی بالوں پر ٹھہری تھی۔ جانے کیوں اس کے بالوں کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے نظریں پھیرنا مشکل ہوتا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے بالوں پر بے ساختہ ٹک گئی تھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیوں تمہیں ایک دفعہ کہیں بات اثر نہیں ہوتی؟ لاڈلے اور اکلوتے ہوگے تم اپنے گھر والوں کے، مگر میری نظر میں تمہاری ایسی کوئی اہمیت نہیں، تو پھر کیوں تم میرے سر پر سوار ہوتے رہتے ہو؟ وہ اشتعال امیز لہجے میں کہتی اپنی سرخ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی زیادتی سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ علیزے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھوڑ دے، جو اس کے غصے کا اثر لیے بغیر پرسکون سا بیٹھا اس کے بالوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سر پر کہاں سوار ہوں علیزے؟ دیکھو کتنا فاصلہ ہے ہمارے درمیان۔ وہ اس کی توجہ دونوں کے درمیان 3 انچ فاصلے پر دلاتا معصومیت سے بولا۔ اس کا انداز سرزنش کرنے والا تھا، جس پر علیزے مزید سلگی تھی۔ تم اور تمہارا پورا خاندان ہی پاگل ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے اس افندی ہاؤس میں۔ وہ اس کی ڈٹائی پر جل کر بولی تھی اور سر جھٹک کر پہلو بدل گئی۔ اس کے سر جھٹکنے اور پھر پہلو بدلنے پر اس کے کمر سے نیچے تک جاتے لمبے گہرے براؤن بال میسم کے سامنے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے یہاں، تمہیں ملا کر۔ وہ اس کے بات پر سرس بات نہلاتا ہوا بے اختیاری میں ہی اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ اسے علیزے کے نرم ریشمی سے بال ہر بال اٹریکٹ کرتے تھے۔ اس کی اس حرکت پر علیزے نے چہرہ موڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے لگا وہ اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے بالوں کو چھو رہا ہے۔ میسم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ یہاں سے، علیزے نے ڈپٹنے کے اس انداز میں اپنے بالوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ عجیب انسان تھا یہ، جو اپنی دھن میں ہی مگن رہتا تھا، جس پر اس کی تلخی باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میسم اس کے اپنے بالوں سے ہاتھ ہٹانے پر خفیف سی نظر اس پر ڈال کر بدمزہ ہوا۔ اب تم میرا نام بھی لیا کرو گی؟ مطلب تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میری شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آؤ گی؟ وہ اس سے مصنوعی خفگی سے دیکھتا وہ بولا تھا۔ ہاں، نہیں آؤں گی، اتنے تم بادشاہ سلامت رہتے نہیں۔ وہ منہ بسور کر اٹل لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے کیا، تمہیں ہی گناہ ملے گا۔ شوہر کو ان کے نام سے بلانے والی لڑکیاں جہنم کی آگ میں جلتی ہیں۔ میسم نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے خود سے کوئی نئی بات گھڑتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی لیزے چونکی تھی۔
اس کے چونکنے پر میسم نے اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبائی تھی اور اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس پر گیم کھیلنے لگا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہے ہو تم، علیزے کمزور سے لہجے میں اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے ڈستی ہوئی بولی، جبکہ ایک پل کے لیے اس کا دل جہنم میں جانے کا سوچ کر ہی کانپا تھا۔ اسے جہنم کی آگ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ تم خود سرچ کر لو، میں تو تمہیں ویسے بھی جھوٹا ہی لگتا ہوں۔ اپنا فون اس کی جانب بڑھاتا وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ علیزے نے اس کی بات پر پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ میسم نے علیزے کو اپنی باتوں میں الجھا کر اس کا سارا غصہ بھلا دیا تھا۔ میں تمہارے فون سے کیوں سرچ کروں؟ مجھے تمہاری کوئی بھی مدد نہیں چاہیے، علیزے رونق سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میسم نے اس کے جانے پر لاپرواہی سے شانے اچکائے، جبکہ علیزے کو ایک نئی کشمکش میں ڈال کر وہ بڑا ہی مطمئن ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ اس نے اس بات کو کتنا سیریس لیا ہے۔ علیزے اپنا غصہ بھول چکی تھی، اسے تو میسم افندی نے ایک نئی فکر میں ڈال دیا تھا۔ وہ مرر کے سامنے جاتے وہاں سے کیچر اٹھا کر اپنے بالوں کو جوڑے میں مقید کرتی اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ میسم نے چور نظروں سے اس کے تاثرات دیکھے تھے جو کہ الجھی لگتی تھی۔ میسم اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ وہ اتنی بھی سنگ دل اور چلاک نہیں تھی جتنی بنتی تھی۔ میسم افندی علیزے افندی کو قابو کرنے کے ہنر سے واقف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے آرام کرنے کے طریقوں سے دن بہ دن واقفیت حاصل کر رہا تھا، جس سے علیزے سرے سے ہی انجان تھی۔ وہ میسم افندی جیسے چلاک انسان کی باتوں میں آ جاتی تھی اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ماضی صبح نے جیسے ہی کال پک کی تو سامنے سے شاہ نواز کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر منجمد ہوئی۔ دوسری جانب شاہ نواز بھی اس کی آواز سن کر یوں ہی بے چین ہوا تھا۔ اس نے پوری 2.5 سال بعد صبح سے رابطہ کیا، جس پر اس نے صبح کو آج بھی اپنے دل میں موجود اس کی محبت کی شدت سے آگاہ کیا تھا۔ محبت اسے صبح بھی کرتی تھی۔ شاہ نواز نے اس سے ملنے کے لیے صبح کو فورس کیا، کیونکہ وہ اس سے مل کر اسے اپنے گزرے 2.5 سال کا حساب دینا چاہتا تھا۔ صبح کے دل میں بھی اس کے لیے ایسے احساسات موجود تھے جو فوراً حامی بھر گئی۔ گھر سے شاپنگ کا بہانہ کر کے وہ اکیلی شاپنگ کے لیے نکلی تھی۔ علیزے کو اس نے فوزیہ بیگم کے پاس چھوڑ دیا اور خود خوب سج سنور کر شاہ نواز سے ملنے کے لیے نکلی تھی۔ وہ تیار ہوئی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا 2 آتشہ حسن تو ویسے ہی قاتل تھا، جبکہ آج کیا گیا اہتمام سب کو اس کی طرف متوجہ کر گیا۔ اس کی تیاری دیکھ سب حیران ہوئے تھے۔ مقدس بیگم نے اسے کسی کے ساتھ لے کر جانے کا کہا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کبیر 4 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ شاہ نواز سے ملنے ریسٹورنٹ گئی تھی، جو پہلے سے وہاں موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ نواز کی آنکھیں اس کا مکمل حسن دیکھ کر چندھیا گئی تھی، جو کہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ صبح ہی جب اس سے ملی تو اس نے روتے ہوئے اسے اپنے باپ کی کبیر سے کروائی گئی زبردستی کی شادی کے بارے میں بتایا اور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی اسے آگاہ کیا، جس پر شاہ نواز خاموش ہو گیا۔ صبح کو شاہ نواز کی خاموشی نے بے چین کیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ مخلصی کا یقین دلایا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز جب بولا تو اس کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ اس نے صبحی کو بتایا کہ جب وہ واپس گھر گیا تو اس کے باپ نے بھی خاندانی جائیداد باہر نہ جائے اس ڈر سے اس کی شادی اس کی بیوہ پھپھی کی بیٹی سے کروا دی، جس کے ساتھ وہ اس شادی کو زیادہ دیر نبھا نہیں پایا اور اب اسے طلاق دے کر وہ صبحی کو پانے واپس حیدرآباد آ گیا تھا۔ صبحی اس کی شادی کو سن کر مضطرب ہوئی تھی، جبکہ طلاق کی خبر نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ وہ اپنی محبت کے ساتھ کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ نواز نے صبحی کو لوٹ آنے کا کہا تھا، اسے اپنے شوہر سے طلاق لینے کا کہا اور خود سے شادی کرنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ صبحی نے اس کی اپنے لیے طلب دیکھتے ہوئے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کیا، جس سے وہ آج بھی بے پناہ اور بے غرض چاہتا تھا، جس سے اس کی شادی اور بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جو آج بھی اسے اول روز کی طرح چاہتا تھا، جبکہ یہ اس کی گمراہی کی طرف اٹھتے قدموں کا آغاز تھا۔ صبحی نے اس سے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور گھر آ گئی تھی۔ اس دن اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک شریف اور بے پناہ عزت و محبت کرنے والے انسان کی بیوی ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک معصوم بچی کی ماں ہے۔ اس کے ذہن میں صرف شاہ نواز کی باتیں گردش کر رہی تھی، جو کہ اس کا منتظر تھا، جس نے اسے احساس دلایا کہ ان دونوں کے ساتھ ان کی فیملیز نے زیادتی کی ہے اور وہ اب اپنی فیملی کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے صرف اپنے دل کے بارے میں سوچیں گے، اپنی محبت کے بارے میں سوچیں گے۔ صبحی نے اس بات پر فیصلہ کرنے کے لیے صرف 1 دن کا وقت لیا تھا۔ اس کے بعد وہ شاہ نواز کو چن چکی تھی۔ اس کی باتوں کا سحر اتنا با اثر تھا کہ وہ اندھی ہو چکی تھی۔ اسے بس اس شادی سے آزادی چاہیے تھی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہ نواز کی ہونا چاہتی تھی۔ اس نے کبیر کے لوٹتے ہی اسے طلاق کا مطالبہ کیا، جس پر چٹان جیسے مضبوط کبیر کا دل اس بھاری لفظ پر ایک پل کو کانپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے پیچھے 4 دن میں ایسا کیا بدل گیا جو صبحی کے لہجے میں اس کے لیے اتنی اجنبیت درائی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کبیر نے اسے پیار سے، غصے سے، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ڈیمانڈ وہ بدل نہیں سکا۔ پورا گھر صبحی کی اس بات پر حیرت میں مبتلا تھا۔
کبیر نے اس کے باپ سے بھی بات کی کہ وہ آ کر اپنی بیٹی کو سمجھائے، مگر صبوحی تو جیسے شاہ نواز کے سوا کسی کو جانتی ہی نہ تھی۔ اس کی ہر درمی اور حرکتیں دیکھ صبوحی کے والد شرم سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ شاہ نواز دن رات صبوحی کے ساتھ فون پر رابطے میں رہتا اور اسے اس انسان سے جلد از جلد طلاق لینے پر فورس کرتا، جبکہ صبوحی خود اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ افندی خاندان میں آج تک کبھی طلاق نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبیر صبوحی کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن جب اسے صبوحی کا کسی غیر مرد کے ساتھ رابطے کا علم ہوا تو وہ اس دن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی جسے اس نے دیوانوں کی طرح چاہا، وہ اس کی ناک کے نیچے کسی کے ساتھ افیئر چلائے گی، اس کی عزت کو ہوٹلوں میں کسی غیر مرد کے ساتھ نیلام کرے گی۔ صبوحی کی اس حرکت نے کبیر کو جیتے جی مار دیا۔ اس کی صبوحی سے روز اس بات پر لڑائی ہوتی اور وہ روز اس سے چیختے ہوئے طلاق کا مطالبہ کرتی۔ پورا فندی ہاؤس صبوحی کی کسی غیر مرد کے ساتھ افیئر کے بارے میں واقف تھا۔ بابا جان کا تو غصے جلال سے برا حال تھا۔ انہوں نے فوراً کبیر کو اس عورت کو طلاق دینے کو کہا، جبکہ کبیر کا دل اس بات پر رضامند نہیں تھا۔ اس نے اس سے موبائل لے لیا تھا، اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی، مگر صبوحی تو جانے کبیر سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہی تھی جو وہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے کبیر کو پورے خاندان میں بدنام کر دیا تھا کہ وہ ایک اچھا شوہر نہیں، اسے مارتا پیٹتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ اس نے اسے گھر میں قید کیا ہوا ہے، جس پر افندی ہاؤس کی عزت کا لوگوں میں خوب تماشا لگا۔ کبیر اس گھر کا سب سے زندہ دل اور ہنس مکھ انسان تھا، جو صبوحی سے شادی کے بعد بظاہر تو زندہ تھا، جبکہ اندر سے مر چکا تھا۔ اس عورت نے اسے نہ صرف خاندان بلکہ اس کے آفس میں بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ ہر کسی کی نظروں میں ایک ظالم شوہر بن گیا تھا، کیونکہ یہ کہنے والی اس کی اپنی بیوی تھی۔ کبیر نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، وہ ہمیشہ اسے زبان سے ہی روکتا آیا۔ کبیر کا دل صبوحی کی اپنے لیے نفرت دیکھ بری طرح ٹوٹ چکا تھا، وہ مرجھا گیا تھا، اس کا دل مر چکا تھا۔ ان کی یہ لڑائی 6 ماہ تک چلی تھی۔ صبوحی اس رشتے کو توڑنے پر اسے ہر طرح سے مجبور کیا، جس پر اب کبیر کی بھی ایک ضد تھی کہ وہ اسے اپنے جیتے جی تو طلاق نہیں دے گا، اس کے مرنے کے بعد وہ کر لے اپنے عاشق سے شادی۔ صبوحی اسے دن رات بد دعائیں دیتی تھی، مگر کبیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس آوارہ عورت کی وجہ سے اپنے بھائیوں اور باپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ افندی ہاؤس کا ایک ایک فرد کبیر کی تکلیف محسوس کرتا۔ رحمان افندی اپنے بیٹے کو جیتے جی مرتے دیکھ دن رات بے چین رہتے، جبکہ صبوحی تو اس خاندان کے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہ ہوئی تھی۔ علیزے سارا دن مقدس بیگم کے پاس ہوتی، شام کو کبیر اسے اپنے کمرے میں لے جاتا۔ اس کے پاس محبت کرنے کو صرف اس کی اولاد تھی، اس کا خیال خود رکھتا۔ اسے اس معصوم پر بہت ترس آتا تھا، جو ماں کے پیار کو سارا دن منتظر رہتی، اور اس کی ماں اپنے عاشق کے پیچھے اس معصوم کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ صبوحی چھپ چھپا کر شاہ نواز سے رابطہ کر ہی لیتی اور اسے رو رو کر کبیر کی شکایتیں لگاتی۔ شاہ نواز اس انسان کی ہر درمی سے اکتا چکا تھا، اسے صبوحی کو پانے کے لیے اب کوئی سنجیدہ قدم اٹھانا تھا، اور وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ایک شام کبیر کو آفس سے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ وہ اپنے دھیان معمول کی طرح ڈرائیو کرتا ہوا گھر کی طرف رواں دواں تھا، جب سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک کو دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی کی بریک لگانی چاہی، مگر بریک نہیں لگی تھی۔ اس کی گاڑی کی بریکس کام نہیں کر رہی تھی اور اس کی گاڑی سامنے سے تیز رفتار آتے ٹرک سے بری طرح ٹکراتے ایک جھٹکے سے الٹ چکی تھی۔ گاڑی کے اندر موجود کبیر لمحوں میں زخمی ہوا تھا، اس کے سر سے خون کی لکیریں بہتی اس کا چہرہ بھگو گئی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولنی چاہی جب اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ لہرایا تھا، جو کہ روز اس کے آفس سے واپس آنے کا شدت سے انتظار کرتی۔ رات کو کھانا وہ اس کے ہاتھ سے ہی کھاتی۔ علیزے کی معصوم سی خفا صورت کو وہ مشکل سوچتے ہوئے سانس کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جس کے بعد وہ تکلیف کی شدت سے حواس کھو گیا اور تبھی گاڑی کے ایک زوردار آواز کے ساتھ بلاسٹ ہوا۔ اس گاڑی کو آگ لگ چکی تھی اور اندر موجود مخلص انسان ایک دردناک موت مر چکا تھا۔ اس کی زندگی کی کہانی تمام ہوئی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالقے کی کسی سے جا ملا۔ کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی، جب اسے دادا جان کھڑکی کے پاس کھڑے نظر آئے تھے۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ نے بلایا مجھے؟ علیزے نے سنجیدگی سے ایک نظر اطراف میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد اب وہ دادا جان کی بات بغیر طنز کیے سن لیا کرتی تھی، ان کے بلانے پر آ جایا کرتی تھی۔ بہت زیادہ تو نہیں، مگر وہ ان کی عمر کا لحاظ کرتی ان سے ادب سے ہی مخاطب ہوتی تھی۔ آؤ بیٹھو، مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی اور تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی، اسی لیے تمہیں بلایا۔ دادا جان ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لیے بولے تھے اور اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علیزے ان کے بیٹھنے کا اشارہ کرنے پر ان کے قریب موجود سنگل صوفے پر ٹک گئی تھی۔ میں نے میسم کی ہی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ کروایا ہے، اب سے تم اس کے ساتھ اس کی یونیورسٹی جانا اور خوب دل لگا کر پڑھنا۔
دادا جان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ لیزے کتنی قابل ہے۔ وہ اس کے گورنمنٹ کالج سے مطمئن نہ تھے، جبکہ میسم اتنی مہنگی یونی میں پڑھتا تھا، تو وہ لیزے کا کیسے اس چھوٹے سے گورنمنٹ کالج میں جانا برداشت کر لیتے؟ ان کی غیر متوقع بات پر ایک پل کو لیزے حیرت زدہ ہوئی تھی۔ بڑی یونی میں پڑھنا اس کا خواب تھا، اس کی خواہش تھی، جسے کبھی صبوحیہ اس کے گھر کے حالاتوں نے پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اپنا خواب پورا ہونے پر خوش ہو یا اپنی انا کو قائم رکھتے ہوئے اسے ٹھکرا دے۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ علیزے نے اسے اپنا حق سمجھ کر قبول کر لیا۔ شکریہ اس مہربانی کا، وہ اپنی خوشی دباتی بظاہر عاجزی سے بولی تھی، جبکہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں کی چمک دادا جان کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ اس کے یہ الفاظ دادا جان کو کچھ مہینے پہلے پیچھے لے گئے تھے، جب سڑک پر روتی لیزے کو انہوں نے اس چور سے اس کا بیگ واپس لے کر دیا تھا۔ تب بھی اس نے یوں ہی ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ مہربانی نہیں، تمہارا حق ہے میری جان۔ کبیر کے بعد اس کی جائیداد کی تم اکلوتی وارث ہو، اپنے باپ کی دولت صرف تمہاری ہے۔ دادا جان اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے مضطرب ہوئے تھے، جبکہ لیزے نے بخوبی نوٹ کیا تھا اسے کبیر کے ساتھ گزرا وقت بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب کبیر کی موت ہوئی۔ اس کے بعد تو جو صبوحی نے اسے بچپن سے بتایا وہی اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے ایک شکایت کرنی تھی، وہ سادگی سے کہتی دادا جان کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ کا پوتا اور عالیہ آنٹی مجھے میری ماں کی تربیت کے تانے مارتے ہیں، میری ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، جو کہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل امر ہے۔ ان دونوں کو اگر میں نہیں پسند تو یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ آپ ان دونوں کو اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ میری ماں کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے لفظوں پر غور کیا کریں۔ وہ مما ہے میری، میں ہرٹ ہوتی ہوں جب کوئی ان کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ علیزے نے خفکی بھرے لہجے میں انہیں میسم اور عالیہ کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ شکایت اس نے صرف عالیہ کی لگانی تھی، لیکن میسم کو اس نے جان بوجھ کر نہیں پر اس میں شامل کر دیا تھا، کیونکہ اس نے بھی تو اس رات اسے کتنی بری طرح ڈانٹا تھا، جس کا جواب وہ تب دے نہیں پائی تھی، اور اب اپنی عادت کے مطابق اس کی شکایت کرتی اپنی انا کو مطمئن کر رہی تھی۔ یہ سب تم سے میسم اور عالیہ نے کہا ہے؟ دادا جان اس کی باتوں پر ورطہ حیرت میں مبتلا ہوئے تھے۔ انہیں ان دونوں سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی۔ وہ اس لڑکی کو اس گھر میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کی ماں کی حرکتوں کے تانے دینا تو سراسر اسے خود سے بدگمان کرنا تھا۔ ان کی بات پر لیزے نے معصومیت سے گردن اس بات میں ہلائی تھی۔ وہ دادا جان کو ان دونوں کا بتا کر بڑی خوش دکھائی دیتی تھی، جسے جانتی تھی کہ وہ خود انہیں سیدھا کر لیں گے، لیکن یہاں پر وہ اپنی غلطی سراسر چھپا گئی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، دادا جان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے مستقبل کے لیے یقین دہانی کروائی، جس پر علیزے نے متشکر نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا اور اٹھ کر یہاں سے جانے لگی۔ جب دادا جان کے پکارنے پر وہ رک کر ان کی جانب پلٹی تھی۔ میں تمہیں اس جمعے کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں علیزے، کسی سے ملوانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت لیے اسے دیکھتے ہوئے اجازت طلب انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ان کا انداز اتنا بااثر اور خوبصورت تھا کہ لیزے کو انکار کرنا مشکل لگا۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، وہ رسان سے کہتی ایک نظر ان کے پر نور چہرے پر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دادا جان نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، جس لڑکی کا دل ان کی طرف سے کچھ نرم ہوا تھا، اب ان کی بات سن لیا کرتی تھی، پہلے کی طرح تلک کلامی نہیں کیا کرتی تھی۔ دادا جان اسے اس کی زندگی کے ماضی کے رازوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس انداز میں کہ وہ اس سچائی کو قبول بھی کر لیتی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ بچپن سے جو باتیں صبوحی اس خاندان کے لیے اس کے ذہن میں ڈالتی آئی، انہیں نکالنا یا اسے حقیقت سے روشناس کروانا مشکل امر تھا، مگر وہ نا امید نہیں ہونا چاہتے تھے۔ علیزے کا ساری حقیقت سے واقف ہونا اس کے اپنے مستقبل کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان کی ساری امیدیں بس اپنے رب سے جڑی تھی، جو اپنے بندے کا دل بدلنے پر قادر تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس کا آج پہلا دن تھا، ہر طرف گہما گہمی سی تھی، ڈپارٹمنٹس کے باہر اسٹوڈنٹ کا سیلاب آیا ہوا تھا، ہر کوئی ہنستا مسکراتا اپنی موج میں مگن تھا۔ اس کا آج پہلا دن تھا۔ وہ پنک کیپری ٹراؤزر پر پنک کلر کی ہی لانگ شرٹ میں ملبوس، سر پر اپنی سیاہ چادر لیے ہر طرح کی زبائش سے آری سادگی میں پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ اس کے لمبے بال ہمیشہ کی طرح ہائی پونی میں مقید تھے، اس کا نازک سا سراپا اس بڑی سی چادر میں چھپ سا گیا تھا۔ وہ کنفیوز سی ہوتی ارد گرد غور سے دیکھ رہی تھی۔ کالج کی پڑھائی اس نے صرف گورنمنٹ کے اداروں میں ہی کی تھی، اس کے لیے یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگ، یہ ادارہ سب کچھ نیا تھا۔ ہنستے مسکراتے لڑکے لڑکیوں کی ماڈرن ڈریسنگ کو دیکھتے ہوئے لیزے کی آنکھوں میں حیرانی واضح تھی۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھی، جبکہ نئی جگہ اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا اسے ہمیشہ سے ہی مشکل لگتا تھا۔ اس نے اطراف میں نگاہ دہراتے ہوئے میسم کو ڈھونڈنا چاہا، جو جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اترا تھا اور اب جانے کہاں چلے گیا تھا۔ اپنے کاندھے پر ڈالے سیاہ بیگ کو درست کرتی وہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگی، جب اسے اپنے سامنے میسم اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی جگہ پر رک گئی، جبکہ اس کے دوستوں کو دیکھ کر لیزے کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔
اسے تو وہ دونوں اپنی طنز مارنے والی نندے لگتی تھی جو اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ عمر اور زیان دونوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے خوش دلی سے ویلکم کہتے ہوئے بوکے دیے تھے جسے لیزے نے احسان کرنے والے انداز میں ان سے لیا تھا۔ وہ بھی ان کی پچھلی باتوں کو بھولی نہیں تھی۔ تھینکس، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم تم سے سوری کرنا چاہتے تھے لیزے، میرا مطلب ہے علیزے بھابھی، جو بھی باتیں ہم نے کہیں وہ سب سچ تھی، لیکن سچ سننا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ہم آئندہ سے تم سے صرف جھوٹ ہی بولیں گے۔ زیان نے عادت سے مجبور انوکھے انداز میں ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا، جس پر میسم نے آنکھوں سے شیر سٹاتے ہوئے سے گھورا تھا۔ ریئلی سوری علیزے بھابھی، آئندہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ زیان کی نسبت عمر نے کچھ مؤدب سے انداز میں معافی طلب کی۔ علیزے نے ان دونوں کی کایا پلٹ جانے پر حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر میسم کو۔ ان کی شکلوں پر لکھا تھا جیسے وہ اس سے گن پوائنٹ پر ایکسکیوز کر رہے ہوں۔ اٹس اوکے، آپ لوگ سوری مت کہیں، مجھے بھی کچھ برا نہیں لگا، لیکن آئندہ مجھے یہ بھابھی مت کہیے گا۔ علیزے نام ہے میرا اور مجھے میرے نام سے ہی مخاطب کیجیے گا۔ وہ سپور لہجے میں کہتی انہیں خود کو بھابھی کہنے پر نرمی سے ٹوک گئی، جس پر زیان اور عمر نے ہونٹوں کو حیرت سے واہ کرتے ہوئے حس اٹھانے والی نگاہوں سے میسی کو دیکھا تھا۔ میسم کو خود اس سے یہ توقع نہیں تھی، شوق تو اس سے بھی لگا تھا، مگر وہ کمال مہارت سے اگنور کر گیا۔ جیسا تم چاہو لیزے، زیان پورے 32 دان نکال کر میسی کو سنانے کے لیے فوراً بولا۔ علیزہ اس کی بات پر مطمئن ہوتی مسکرائی تھی۔ چلو تمہیں تمہاری کلاس تک چھوڑ دوں، وہ سنجیدگی سے کہتا، اسی لیے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس سے پہلے میسم اس کے ہاتھ سے ان دونوں کے پکڑائے ہوئے بکے لیتا، اسے عمر کی جانب پھینکنے والے انداز میں اسے پکڑاتا، گاڑی میں رکھوانے کا کہتا، بے نیازی سے لیزے کو لیے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ان دونوں کا تو آپس میں ہی کنفرم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کہنا ہے۔ میسی کہتا ہے اسے بھابھی کہو اور وہ کہتی ہے مجھے لیزے کہو۔ مجھے تو میسی ان ٹربل دکھائی دے رہا ہے۔ ان دونوں کی پوچھ کو دیکھتے ہوئے زیان نے افسوس میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ لیزے کے ان کے سامنے میسم کی عزت افزائی کرنے پر وہ دونوں اس کی شکل یاد کر کے کہکا مار کر ہنسے تھے۔ علیزے کا ڈپارٹمنٹ تیسرے فلور پر تھا۔ سیڑھیوں پر اسٹوڈنٹس کا کافی رش تھا، کوئی نیچے آ رہا تھا، کوئی اوپر جا رہا تھا، کوئی راستے میں کھڑا اپنے گروپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ میسم کو آج سے پہلے ان لوگوں کا یوں راستے میں کھڑے ہونا کبھی برا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا، جب علیزے کو وہاں سے گزرنے کے لیے ان کے پاس احتیاط سے سمٹ کر گزرنا پڑتا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتا ہوا راستہ بناتا ہوا اسے لیے آگے بڑھنے لگا۔ علیزے کو اس کا لمس پا کر یوں لگا جیسے اس کا دل اس کے ہاتھ میں دھڑک رہا ہو۔ وہ اپنے ساکت ہوئی نگاہیں اس کی کلائی میں بندھی مہنگی برانڈڈ واچ پر جمائے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں پر قدم رکھ رہی تھی۔ میسم نے اسے قیمتی متاع کی طرح احتیاط سے تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں انجانے میں ہی وہاں موجود اسٹوڈنٹس کی پرشوق نظروں کا مرکز بنے تھے۔ اسے پوری یونی نے آج تک میسم افندی کو کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کچھ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بلیک جینس پر ہلکے پرپل رنگ کی ہاف بازو والی شرٹ میں ملبوس، جس سے جھلکتے اس کے پھولے مسلز بازو اس کے کثرت سے ورزش کرنے کی گواہی دیتے تھے۔ اس کے سیدھے سلکی سیاہ بال کسی کورین ایکٹر کی طرح اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے اسے جاذب نظر بنا رہے تھے۔ وہ اپنی اسی لکس کی وجہ سے ہر دل پسند تھا۔ یہ رہی تمہاری کلاس، یہاں پر زیادہ کسی سے بات کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، یہ سب تمہارے ٹائپ کی نہیں ہیں۔ میسم اس کی کلاس کے باہر آ کر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا اسے عام سے لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ علیزے کو اس کا یوں بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے انداز میں مشکل فکر تھی۔ ہمیشہ سے لاپرواہ رہنے والا میسم کا یہ انداز بڑا انوکھا اور پرکشش تھا۔ ٹائپ کے تو میرے تم بھی نہیں ہو، مگر تمہارے ساتھ بھی تو گزارا کرنا پڑ ہی رہا ہے۔ علیزے نے اپنے سر پر لی چادر درست کرتی بے تنائی سے کہتی میسم افندی کو سلگا گئی۔ وہ لب بھونچے اسے دیکھنے لگا۔ کبھی جو وہ اس کی عزت کر لے، طنز کرنے پر اور دوسروں کا دل جلانے پر تم بالکل میرے باپ پر گئی ہو، دونوں کی دونوں ہی آدم بیزار۔ وہ اس کی بات پر جل کر بولا تھا، میرے سامنے اپنے باپ کی برائیاں کرنا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے، میں تمہاری طلال انکل سے شکایت کروں گی۔ علیزے نے جتاتے ہوئے لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ تم تو ہو ہی شکایتی، کبھی دادا جان کو میری شکایت لگاتی ہو اور کبھی میرے باپ کو۔ لیکن تمہیں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں لیزے بیبی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے جو دل میں آتا ہے میں وہی کرتا ہوں، کسی کا باپ بھی مجھے اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا۔ لاپرواہی سے کہتا وہ ان سب کے لیے اپنی محبت پر محظوظ ہوتا بولا تھا، جس پر علیزے نے اس کی خود پسندی کو دیکھ کر کفت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ ڈرائیور تمہیں آف ہونے پر پک کر لے گا، بیسٹ آف لک۔ اپنے موبائل پر آتی عمر کی کال کو دیکھ وہ سنجیدگی سے کہتا اس پر ایک الوداعی نگاہ ڈال کر وہاں سے پلٹ گیا۔ علیزے نے ایک سنجیدگی بھری نگاہ اس کی پشت پر ڈالی اور اپنا سر جھٹکتی کلاس کے اندر چلے گئی۔ اس کے لیے آج کا دن بہت بڑا تھا، اسے صبح کی بھی یاد آئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو اس کا خواب پورا ہونے پر کتنا خوش ہوتی، وہ آسودگی سے سوچتی مسکرائی تھی۔ شام کے وقت لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر مختلف سنیکس پڑے ہوئے تھے۔ فوزیہ بیگم اور آئلہ بیگم نے بھی کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تھی۔ وہ دونوں رات کی ڈنر کی تیاری کرنے کے اندر
کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عالیہ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے یہیں بیٹھی رہی۔ اسے یہاں بیٹھے بھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک طرف سے سویا ہوا بلیکی جانے کب اٹھا اور آ کر اس کے پاؤں سے اپنا سر رگڑنے لگا۔ عالیہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی اور ٹرے سے نگٹس کی پلیٹ اٹھاتے اس میں سے نگٹ اٹھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتی اس کے سامنے رکھنے لگی، جسے وہ بڑے شوق سے کھانے لگا۔ چند ہی دنوں میں کیئر اور اچھی خوراک سے اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میسم نے اس بلی کے بچے کا نام بلیکی رکھا تھا، جو ہر کسی سے اپنے حصے کا پیار لیتا۔ لان میں جو بھی آ کر بیٹھتا وہ بلیکی کو پیار کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا، جبکہ میسم سے تو اسے خاص قسم کی انسیت تھی۔ عالیہ اس کی پیٹھ پر نرمی سے ہاتھ پھیرتی اسے نگٹس کھلا رہی تھی جب باہر سے میسم کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو لان میں بلیکی کے ساتھ دیکھ وہ حشاش بچھاس سے قدم اٹھاتا ان کی اور بڑھا تھا۔ السلام علیکم، بلیکی میری ماں سے اپنی خدمتیں کروا رہا ہے۔ عالیہ کے قریب آ کر وہ اسے سلام کرتا وہ اس کے گال پر بوسہ دیتا۔ عالیہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ عالیہ اس کے انداز پر سرشاری سے مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ تو اس کا صبح شام کا کام ہے۔ تم سناؤ، کہاں سے آئے ہو؟ عالیہ نے میسم کی پیشانی پر بکھرے بال ہٹاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ عالیہ کے سنوارنے کے باوجود اس کے بال واپس اپنی سابقہ جگہ پر آ چکے تھے۔ میسم کو اپنے یہ ڈھیر سلکی بال بڑے پسند تھے، جو اس کی طرح ہی اپنی ہی کرتے تھے۔ میں بس یہیں تھا، زیان کے پیرنٹس عمرے پر جا رہے ہیں تو عمر کے ساتھ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا، وہ بلیکی کو اپنی گود میں اٹھاتا ہوا عام سے لہجے میں بولا۔ بلیکی اس کا لمس پاتے ہی خوش ہوتا ہوا اس کے ہاتھ پر بائٹ کرنے لگا، جس پر میسم مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں یاد ہے نا اس فرائیڈے کو فاطمہ کی منگنی ہے اور ہم لوگوں نے بھی جانا ہے۔ ویسے تو تمہارے ماموں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، لیکن بابا جان کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں جا پائیں گے، باقی سب کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، اس لیے تم، میں اور تمہارے بابا چلیں گے۔ عالیہ نے اسے یاد کرواتے ہوئے آخر پر اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اور الیزے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی کیا؟ میسم نے بلیکی کو گود سے اتارتے ہوئے اپنے سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی لیے پوچھا۔ اسے اپنی ماں کا ہمیشہ کی طرح الیزے کو فیملی ممبرز میں سے مائنس کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے رہنے دو میسم، میرا اسے اپنے خاندان میں لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ خواہ خواہ وہاں جا کر اس نے کسی سے طلاق کلامی کی تو پورے خاندان میں مجھے سبکی ہوگی۔ عالیہ نے ناپسندیدگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میسم کو منع کیا، جس پر وہ چپ سا ہو گیا۔ طلال صاحب سے کیا کہیں گی آپ؟ کیوں نہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ان کی لاڈلی کو؟ میسم نے بروچ کہا کر استفسار کیا۔ اس کی بات پر عالیہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ غائب تھی۔ کہہ دیں گے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اس نے جانے سے منع کر دیا، عالیہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا اور وہاں آتی ملازمہ کو ٹیبل پر پڑی چیزیں کچن میں لے جانے کی ہدایت دی۔ ان کے جواب پر میسم نے خاموشی سے انہیں دیکھ کر واپس اپنی توجہ بلیکی پر مرکوز کر لی تھی، جو اس کی گود میں آ کر بیٹھتا ہوا اپنا سر اس کی بازو سے رگڑتا ہوا اسے خود کو پیار کرنے کا کہہ رہا تھا۔ آپ شاید اس سے ناراض ہیں کہ اس نے دادا جان سے آپ کی شکایت کیوں کی؟ وہ بلیکی کے سیاہ نرم بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہوا بغیر ان کی جانب دیکھے عام سے لہجے میں بولا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ خود جب اس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کر لی تو پھر تمہارے دادا جان کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانے اس نے کیا کچھ کہا تھا تمہارے دادا کو، جو وہ اتنی خفکی سے ہم سے بات کر رہے تھے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لو، وہ رہے گی سبوہی کی اولاد ہی، جو کبھی کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ عالیہ نے غصے سے لیزے کی اس حرکت پر تلملاتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے اس کی وجہ سے اسے اور میسم کو پورے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا، جس پر عالیہ نے وہ مشکل ضبط کیا، جبکہ میسم کو جانے کیوں برا نہیں لگا تھا۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے لفظوں سے اس کا دل دکھاتا، اس لیے میسم نے آئندہ کے لیے دادا جان سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنی کسی بات سے ہرٹ نہیں کرے گا۔ اٹس اوکے ماما، آپ بڑی ہیں، اگنور کریں، اس میں اتنی عقل نہیں، اسے جو چیز ہرٹ کرتی ہے وہ اس کا رد عمل دادا جان یا ڈیڈ سے شکایت کر دیتی ہے، دیٹس نارمل۔ میسم نے انہیں لیزی کی عادت کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ عالیہ نے اس کی بات پر ناگواری سے میسم کو دیکھا۔ تم میرے سامنے اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو میسم، بجائے اس کے کہ تم جا کر اسے 2-4 کھری کھری سناتے جس نے تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، الٹا تم مجھے دل بڑا کرنے کے مشورے دے رہے ہو۔ تم بدل گئے ہو میسم، عالیہ نے افسوس سے کہتے ہوئے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ انہیں میسم کا لیزے کے لیے بولنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ عورتوں کی عزت کرنا مجھے آپ نے ہی سکھایا ہے ماما، میں آپ کا دیا ہوا سبق کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں جاہل مردوں کی طرح ماں اور بیوی کی لڑائی پہ پڑھ کر کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات بدلنے کی، تو میں آج بھی وہی میسم ہوں جو سب سے پہلے آپ کا بیٹا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس رشتے کو سمجھنے کے لیے مجھ سے کچھ وقت مانگ رہا ہے اور میں اسے یہ وقت دینا چاہتا ہوں۔ وہ عالیہ کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے پرسکون کرتا نرمی سے بولا۔ اس کی باتوں پر عالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم بھول رہے ہو میسم، تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ عالیہ کے انداز میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ کچھ نہیں بھولا ہوں ماما، سب یاد ہے مجھے، واضح سے کہتا ہوا سوئے ہوئے بلیکی کو اپنی جگہ پر احتیاط سے لٹاتا گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔
اس کا انداز اس ذکر سے بچنے والا تھا۔ پیچھے عالیہ تا دیر بیٹھی میسم کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ آج سے پہلے کبھی اس نے اس سے کسی ٹاپک پر اتنی سنجیدگی سے بات کی ہو جتنی وہ آج کر کے گیا تھا۔ اس کا بیٹا تو ہر بات کو ہوا میں اڑانے والا بے فکر انسان تھا، تو پھر آج اس کے لہجے میں لیزے کے لیے فکر کیسے در آئی؟ کیوں وہ اس لڑکی کی حمایت کر کے گیا تھا؟ کیا وہ اسے چاہنے لگا تھا؟ کیا وہ صبوحی جیسی عورت کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے سوچ چکا تھا؟ عالیہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی میسم افندی کی بدلتی تیوروں کے بارے میں سوچنے لگی، یہاں تک کہ آسمان پر ہر سو رات کی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ ان کی گاڑی ایک بڑے سے سیاہ لوہے کے گیٹ کے پاس رکی تھی۔ ڈرائیور نے جھٹ سے نیچے اترتے ہوئے پہلے دادا جان کے لیے دروازہ کھولا تھا اور پھر لیزے کے لیے۔ گاڑی سے باہر نکل کر لیزے کی نگاہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ یہ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ دادا جان سے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ آئی تھی، جبکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ دادا جان اسے کہاں لے جا رہے ہیں، اور نہ ہی اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ اپنے گرد اوڑی چادر کو درست کرتی اس نے سوالیہ نظروں سے دادا جان کو دیکھا، جن کے چہرے پر موجود سنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے بازو کے حالے میں لیتے ہوئے اس گیٹ کو عبور کرتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ اطراف میں ہر طرف کتار سے بنی قبریں دیکھ علیزے کو ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ اسے کبیر کی قبر پر لائے ہیں۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر سفید شلوار قمیض میں ملبوس دادا جان کو دیکھا، جو اسے لیے ناک کی سیدھ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ علیزے کا دل جانے کیوں اس کے قدموں کی طرح بوجھل ہونے لگا۔ وہ اپنے قدم گھسیٹتی ان کے ساتھ چلتی گئی۔ اس کی خشک آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی در آئی۔ دادا جان کے چلتے قدم ایک جانب بنی پکی قبر کے پاس آ کر رکے تھے۔ علیزے نے نگاہیں اٹھا کر ان قبروں کے کتبے پر لکھے ناموں کو دیکھا۔ پہلی قبر کے کتبے پر کبیر رحمان افندی کا نام کندہ تھا، جبکہ اس کے بالکل ساتھ والی قبر پر مقدس رحمان افندی کا نام کندہ تھا۔ علیزے نے ساکت سی نگاہوں سے ان ناموں کو بے شمار بار زیر لب پڑھا۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ دادا جان نے اس کے شانے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے پہلے مقدس بیگم اور پھر کبیر کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی تھی، جبکہ لیزے تو اپنی جگہ پر جم کر کھڑی تھی۔ اس کا دل ایک ساتھ بہت سے احساسات سے دوچار تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ علیزے، تمہارا باپ اچھا انسان نہیں تھا، وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ علیزے، اس نے کبھی تمہیں گود میں نہیں اٹھایا تھا، اسے بیٹیاں نہیں پسند، بیٹے پسند تھے۔ وہ تمہارے پیدا ہونے پر ناخوش تھا، اس نے کبھی تم سے پیار نہیں کیا، وہ تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کیونکہ اسے تمہیں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ صبوحی کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، جبکہ اس کا دل تو کچھ اور ہی محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اسے لگا اس کے لبوں پر کفر لگ گئے ہوں، اس کے لیے بات کرنا مشکل تھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور وہ پتھر کی مورت بنی اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کبیر، دیکھو تم سے ملنے تمہاری علیزے آئی ہے، تمہاری چھوٹی سی گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے نا۔ میں نے تم سے کیا وعدہ پورا کر دیا، اب تم خوش ہونا اپنے باپ سے میرے بیٹے۔ دادا جان کبیر کی قبر کے سرہانے بنے سنگے مرمر کے چبوترے پر بیٹھے اس کی قبر کو دیکھتے ہوئے اسے بتا رہے تھے، جبکہ لیزے ان کے اپنے لیے لفظ بیٹی کہنے پر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہیں پائی۔ وہ چلتے ہوئے کبیر کی قبر کے قریب آئی تھی اور اس کے قدموں کی جانب زمین پر بیٹھتے ہوئے کبیر کی قبر کی مٹی کو چھو کر محسوس کرنے لگی۔ اس کی قبر سے ایک دل فریب خوشبو اٹھ رہی تھی۔ علیزے کو لگا جیسے وہ اس خوشبو کو پہچانتی ہو۔ یہ میرے بابا کی قبر ہے دادا جان، میں ان کو بہت یاد کرتی رہی ہوں، یہ میرے بابا ہیں۔ رندی ہوئی آواز میں دادا جان کو دیکھ کر کہتی، وہ ضبط کا بندھن کھوتی بے اوسان رو دی۔ بچپن سے وہ دوسروں کے باپ کو دیکھتی دل میں حسرت لیے بڑی ہوئی تھی کہ کاش اس کا بھی سگا باپ ہوتا اور وہ بھی اس سے بے لوث محبت کرتا۔ اس کا بچپن بہت سے خساروں سے بھرا پڑا تھا، جس میں اس کے اپنے سگے باپ کا سایہ سر پر نہ ہونا اس کے لیے سب سے بڑا دکھ تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کے لوٹ آنے کا انتظار کیا بابا، جب مجھے آپ کی ضرورت پڑی۔ آپ میرے پاس نہیں تھے، آپ نے مجھے مما کے ساتھ گھر سے کیوں باہر نکالا؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ ہر بار سب مجھ سے ہی کیوں سمجھوتا کرنے کو کہتے ہیں؟ ہر بار سب مجھ سے ہی کیوں کمپرومائز کرنے پر فورس کرتے ہیں؟ کیوں ہر بار ایسا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ وہ حساب لینے والے انداز میں کہتی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود تکلیف اس کے اندرونی خلفشار کی گمازی کرتی تھی۔ اس کے یوں رونے پر دادا جان مضطرب ہوئے تھے۔ اپنی ننگ آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ اپنے ہی سود و زیاں کے ماپ و تول میں مگن تھی جب دادا جان نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ علیزے کسی سہمے ہوئے تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح انہیں گلے لگتی زاروں کی تار رو دی۔ اس کی حالت دیکھ دادا جان کو اسے سنبھالنا مشکل لگا۔ اس کے برسوں سے کیے صبر کا پیمانہ آج لبریز ہو گیا تھا۔ آج اس کی جھوٹی انا اور جعلی بدسلوکی کا کھول دادا جان کے سامنے چٹک گیا تھا۔
وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی دکھوں کی ماری ایک عام سی لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی کے بدترین دن تنہا گزارے تھے، جس کے پاس تب اللہ کے سوا اور کسی کا سہارا نہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی کمپرومائز کرتی آئی تھی، کبھی اپنے حالات پر، کبھی اپنے رشتوں پر اور کبھی اپنی ذات پر۔ اس کے لیے یہ زندگی ہمیشہ بڑی کٹھن رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ زندگی کی انہی آزمائشوں میں کہیں کھو سی گئی تھی، تبھی وہ مسکرانا یا خوش ہونا جیسے اپنے احساسات سے ناواقف تھی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ اور جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔